کافی دیر سے برج کے کنارے پر کھڑا نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا، جس کا بہاؤ دیکھتے ہوئے وہ کئی بار اپنے ارادوں میں ڈگمگایا تھا۔ رات کے وقت غالباً جب سارا عالم میٹھی نیند کی آغوش میں تھا، تب لندن کے ایک برج پر سیاہ جینس کے اوپر براؤن موٹی ہائی نیک اور اس کے اوپر سردی سے بچنے کے لیے بلیک جیکٹ پہنے کھڑا یہ خوش شکل نوجوان ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سمانے کی خواہش میں یہاں چلا آیا تھا، مگر اب اسے اپنے ارادے کمزور پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چند لمحے یوں ہی الجھی ہوئی نظروں سے بظاہر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں اس وقت اس دریا سے زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی، جس سے چھٹکارا پانے کا اسے بس ایک ہی راستہ نظر آیا: موت۔ اس نے پل بھر کو آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، گویا اب کوئی پختہ فیصلہ کر لیا ہو، اور پھر وہ دریا میں چھلانگ لگانے کی نیت سے اس باؤنڈری پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہوائیں پہلے کی نسبت ذرا زیادہ تیز محسوس ہوئیں اور دل بھی بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پھر ایک نظر نیچے پانی کو دیکھا تو گھبراہٹ کے مارے چکر آنے لگے، ڈر بھی چہرے پر واضح نمایاں ہوا، اور اگلے ہی پل وہ باؤنڈری سے اتر کر پھر نیچے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ باؤنڈری پر رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کیا ہوا؟ ہمت نہیں ہو رہی؟ تبھی ایک حشاش بشاش نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا اس سے ذرا فاصلے پر ایک 24-25 سالہ دلکش نقوش والی لڑکی کھڑی تھی۔ ڈارک گرے اسکن ٹائٹ جینس پر اس نے ٹخنوں تک آتے ہائی ہیل بوٹس پہنے ہوئے تھے، جبکہ کمر تک آتی میرون فٹنگ ہائی نیک کے اوپر اس نے سردی سے بچنے کے لیے بلیک لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، جس کی پشت پر اس کے سیاہ کھلے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے کھڑی، ہونٹوں پر مبہم سی مسکان لیے نہ جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے گلے میں جھولتا سلور کلر میں کراس کا لاکٹ پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا کہ وہ کرسچن ہے۔ آپ سے کہہ رہی ہوں مسٹر۔ اسے یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ ایک ہاتھ سے چٹکی بجاتی ہوئی اس کی جانب آئی، جس کے باعث اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ سیوسائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ اس کے مقابل رک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، برج اور دریا کے بیچ کی لمبائی ناپ رہا تھا، اس نے جل کر ٹکا سا جواب دیا، جس کے باعث وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آئی لائک اٹ، مجھے پسند آیا، اس نے بنا بخل کے سراہا، جس پر وہ کچھ نہ بولا۔ تو ناپ لی لمبائی، کیا رزلٹ ملا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ تم سے مطلب؟ تم جا کر اپنا کام کرو، اس نے رکھائی سے جواب دے کر اسے چلتا کرنا چاہا۔ اپنا کام ہی تو کر رہی ہوں، اگر کوئی پرابلم میں ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، اور میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، اس نے ترکی بترکی رسان سے کہا۔ کیا ہیلپ کرو گی تم میری؟ اس نے آنکھیں سکڑ کر پوچھا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی کہ تم برج سے جمپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کر نہیں پا رہے تھے، تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں نیچے دھکا دے کر تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی، اور بات کے اختتام تک ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ادھر آئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے طنز مار رہی تھی۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ کسی کے دکھ کا مذاق اڑانا بری بات ہوتی ہے؟ اس کی باتوں سے زج ہو کر وہ برہم ہوا۔ نہیں، ہاں لیکن یہ ضرور سکھایا کہ دکھ سے گھبرا کر موت کو گلے نہیں لگایا کرتے، یہ بزدلوں کا کام ہے، اس نے ترکی بترکی اطمینان سے جواب دیتے ہوئے سینے پر سے ہاتھ کھول کر دوبارہ کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ خودکشی کرنا بزدلی نہیں ہے، بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے کے لیے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے جتانا چاہا۔ اچھا، اگر اتنی ہمت ہوتی ہے تم لوگوں میں تو پھر پرابلم کا سامنا کرنے سے بھاگتے کیوں ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جتنی ہمت خودکشی کے لیے جٹاتے ہو، اگر اس کی آدھی مشکلوں کا سامنا کرنے میں دکھا دو تو خودکشی کی نوبت ہی نہ آئے مسٹر بہادر، اس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے لفظوں کے آئینے میں حقیقت دکھائی، تو وہ پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ تم تو یہی بولو گی کیونکہ تم میرا درد نہیں جانتی ہو نا؟ اب وہ غصہ چھوڑ کر مایوسی کے کھول میں گھس گیا۔ کیا درد ہے تمہارا؟ ذرا بتانا پسند کرو گے؟ اس نے ہماتن گوش ہوتے ہوئے دوبارہ ہاتھ سینے پر باندھے۔ پہلے اس نے ایک نظر اٹھا کر چند لمحے سے دیکھا اور پھر نظریں چراتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ میں جس سے پیار کرتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آئی نیو اٹ، مجھے پتا تھا، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بے ساختہ بڑبڑائی۔ تو اتنی سی بات کے لیے تم مرنے چلے آئے؟ اس نے بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ وہ چونک کر اسے یوں دیکھنے لگا گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اتنی سی بات؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ تمہارے لیے ہوگی اتنی سی بات، میری تو زندگی ختم ہو گئی۔
صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی رائے سے سخت بدمزہ ہوا تھا۔ بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کی وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، جو اب دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے موضوع سے ہٹ کر سوال کیا۔ رہبر ابراہیم، مختصر جواب ملا۔ اوہ، مطلب مسلم ہو؟ وہ نتیجے پر پہنچی، وہ کچھ نہ بولا۔ آئی ایم جیسیکا، میں جیسیکا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جس نے اسے ہلکے سے تھام کر چھوڑ دیا۔ یہاں کب سے اور کیوں ہو؟ اب وہ اس کا انٹرویو لینے لگی۔ پچھلے 2 سال سے جاب کے لیے آیا ہوں، سادہ سا جواب ملا۔ گڈ، اور فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے مزید جاننا چاہا۔ موم، ڈیڈ، ایک چھوٹی بہن اور میں، بس۔ انداز اب بھی لیا دیا تھا۔ تو کبھی سوچا ہے کہ جب یہ اطلاع تمہارے گھر پہنچے گی کہ تم نے ایک لڑکی کے لیے اپنی جان دے دی تو تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ جیسیکا نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے لاجواب ہو گیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں پال کر، تکلیف سہ کر اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم جوان ہو کر صرف ایک بے وفا لڑکی کے پیچھے اپنی جان دے دو۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ تمہارے باپ نے بچپن سے لے کر تمہارے سارے ناز نخرے اور خرچے اس لیے نہیں اٹھائے تھے کہ صرف ایک لڑکی کے چلے جانے سے تم ٹوٹ جاؤ۔ وہ مزید بولی۔ میں پیار کرتا تھا اس سے، مگر اس نے قدر نہیں کی میرے پیار کی اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں برداشت ہو رہا یہ دکھ۔ اس نے تڑپ کر اپنا دفاع کرنا چاہا۔ تمہارے گھر والے بھی پیار کرتے ہیں تم سے، اور تم ان کی پیار کی قدر نہ کرتے ہوئے زندگی کو چھوڑ کر موت کی آغوش میں جا رہے ہو، تو یہ دکھ وہ لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس نے بھی ترکی بترکی رہبر کو اسی کی بات اٹھائی تو وہ پھر سے لاجواب ہو گیا۔ اس لڑکی نے تمہارے پیار کی قدر نہیں کی اور تم اپنے گھر والوں کی پیار کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ کچھ خاص فرق نہیں تم دونوں کی بے وفائی میں۔ جیسیکا نے بنا لحاظ کی حقیقت کا آئینہ دکھایا، جس سے رہبر نے نظریں چرا لیں۔ دونوں کے مابین اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی، اور اس بیچ انہیں چھو کر گزرتے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے انہیں خود پر چیمگوئیاں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں اگر آپ غلطی سے کسی غلط ہم سفر کے ساتھ چل پڑے گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غلط شخص کی وجہ سے اپنا سفر ختم کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اس غلط شخص سے جان چھوٹ گئی اور آپ کا مزید سفر برباد ہونے سے بچ گیا۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی۔ جواباً وہ ہنوز خاموش ہی رہا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اچانک ہونے والے چینج کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پر یہ ناممکن نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ تم جیسے بیوقوف لوگ سوسائڈ کرنے میں لگا دیتے ہو۔ جیسے کہ نے رسان سے مزید کہتے ہوئے آخر میں طنز مارا تو وہ جو کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا پھر سے بگڑا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، اس نے نفی کی۔ ہاں، ابھی دیکھی میں نے آپ کی عقلمندی کی جھلک۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھا اس کا موبائل گنگنا اٹھا، جس کے باعث دونوں خاموش ہوئے اور رہبر نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر چیک کیا۔ اس کی امی کی ویڈیو کال آ رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ ششوپنج میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی ریسیو کرے یا نہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جیسیکا نے ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کی اور پھر خود ہی پیچھے ہو گئی تاکہ وہ کیمرے میں نظر نہ آئے، اور ان سب پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ رہبر، بیٹا کیسے ہو؟ دوسری جانب سے اس کی امی نے پیار سے خیریت دریافت کی۔ جی ٹھیک ہوں مام، اس نے خود کو نارمل کیا۔ ارے یہ کیا؟ وہاں تو اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے نا، اور تم گھر میں ہونے کے بجائے باہر گھوم رہے ہو؟ اس کے اعتراف کا منظر دیکھ کر وہ تعجب ہوئی۔ جی مام، بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا آؤٹنگ کا، اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی سردی ہوتی ہے وہاں، اگر بیمار پڑ گئے تو؟ چلو گھر جاؤ ابھی، انہوں نے فکر مندی سے ڈپٹ کر حکم جاری کیا۔ جی بس جا رہا ہوں، اس نے بات ختم کرنی چاہیے۔ اور کھانا کھایا تم نے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ جی کھا لیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا چلو اب گھر جاؤ جلدی، شاباش، پھر صبح تمہیں جاب پر بھی تو جانا ہے، انہوں نے تاکید کی۔ جی جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، انہوں نے بھی پیار سے کہا، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس دوران جیسیکا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ اپنی مام کو بتایا کیوں نہیں تم نے کہ رات کے اس وقت تم سوسائڈ کرنے کے ارادے سے باہر آئے تھے؟ وہ طنزی انداز میں گویا ہوئی، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویل، ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، اب تم جا کر کود سکتے ہو دریا میں، اور ہاں، وہ کہتے ہوئے رکی، اپنا یہ فون مجھے دیتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے گھر والوں کو انفارم تو کر سکوں کہ ان کے بیٹے نے عشق میں ناکام ہو کر اپنی جان لے لی۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی ہتھیلی آگے کی۔ بجائے سے کوئی جواب دینے کے رہبر نے ایک سرسری سی نگاہ اسے دیکھا اور موبائل واپس جیب میں رکھتے ہوئے اسے نظر انداز کرتا وہ باؤنڈری کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جیسیکا نے اپنے دونوں ہاتھ واپس کوٹ کی جیب میں ڈالے اور آہستہ سے چلتی ہوئی آ کر وہ بھی اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔
نیچے بہتے دریا کو دیکھتے ہوئے رہبر خود ہی گویا ہوا، شاید وہ بھی کسی کے آگے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا تھا۔ جشن مناؤ ایک بے وفا سے جان چھوٹنے پر، جیسیکا نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ رہبر نے اس کی جانب گردن موڑی۔ اس سے تمہیں احساس ہوگا کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور جو باقی ہے وہ بہت حسین ہے، اس نے چہکتے ہوئے وضاحت کی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے حد چمک تھی جنہیں رہبر دیکھتا رہ گیا۔ لگتا ہے تم ابھی تک کنفیوز ہو، رکو ابھی تمہاری کنفیوژن دور کرتی ہوں۔ اسے ہنوز الجھن کا شکار دیکھ کر جیسیکا نے کہتے ہوئے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں کچھ تلاشا، جو ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی اور اس کے ساتھ پین بھی رکھا ہوا تھا۔ اسے نکال کر اس نے اپنا رخ رہبر کی جانب سے موڑ کر پشت اس کی طرف کر لی اور کچھ کرنے لگی۔ وہ ناسمجھی سے بس اس کے حرکات دیکھے جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس اس کی طرف پلٹی اور اب اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ دیکھو، میرے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چٹ ہے۔ ایک پر لکھا ہے کہ تم اس لڑکی کو بھول کر آج رات خوب انجوائے کرو، اور ایک پر لکھا ہے کہ ساری زندگی اسی کی یاد سینے سے لگائے گھومتے رہو۔ تم دونوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو، جو بھی لکھا ہے وہ گاڈ کا اشارہ سمجھ کر مان لینا، اوکے؟ اس نے سمجھاتے ہوئے آخر میں تائید چاہی۔ اس سے کیا ہوگا؟ رہبر نے آئیبرو اچکائی۔ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مجھے جب بھی لائف میں کوئی پرابلم آتی ہے میں ایسے ہی گاڈ سے اشارہ مانگتی ہوں، اس نے پرجوشی سے بتایا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ چلو اب جلدی سے کوئی ایک چوز کرو، اس نے مزید کہتے ہوئے دونوں بند مٹھیاں اس کے آگے کی۔ پہلے وہ چند لمحے کشمکش کا شکار رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیسیکا کے دائیں ہاتھ کی مٹھی پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ اوکے سو لیٹس سی کہ گاڈ نے تمہیں کیا میسج دیا ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنی مٹھی میں قید چٹ کھولی۔ چلو اب کھول کر پڑھو اور بتاؤ کیا لکھا ہے، وہ پرجوشی سے بولی۔ رہبر نے کچھ کہنے کی وجہ اس کے ہاتھ پر سے چٹ اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھا۔ جیسیکا اس دوران اپنی نظریں اسی پر مرکوز رکھی۔ بتاؤ کیا لکھا ہے، اسے جاننے کا اشتیاق ہوا۔ بجائے کوئی جواب دینے کے رہبر نے چٹ اس کی جانب کر کے دکھائی۔ اسے بھول جاؤ اور لائف کو انجوائے کر کے مزے اڑاؤ۔ جیسیکا نے خوشی سے وہ تحریر پڑھی۔ یہ ہوئی نا بات، دیکھا گاڈ کبھی غلط میسج نہیں دیتا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اس فیصلے سے۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے بے سختہ وہ بھی مسکرائے۔ تو آج کی شام جشن کے نام، چلو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے باقی رہ جانے والی چٹ نیچے دریا میں پھینک دی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ رات کے 1 بجے کہاں جاؤں گا میں انجوائے کرنے، اس نے حیرت سے اپنی رسٹ واچ کی جانب دھیان دلایا۔ اس کی بات پر جیسیکا کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری جس کے باعث وہ تھوڑا کھٹکا۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے شدید سردی بھی ہو رہی تھی، اس لیے ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی میں 2 سائے نظر آئے جو بہت محتاط انداز میں ایک گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا نا تو فائن لگ جائے گا، رہبر نے دھیمی آواز میں دھیان دلایا۔ ارے نہیں پکڑے گا کوئی، چلو تم، جیسیکا نے بھی اسی آہستگی سے کہتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہی۔ دونوں اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے ایک گھر کی جانب آئے اور اس کے دروازے کے باہر رک گئے۔ جیسیکا تھوڑے فاصلے پر رک گئی جبکہ رہبر گھر کے دروازے کے قریب آ گیا اور پھر اس نے پلٹ کر جیسیکا کو دیکھا۔ ریڈی گو، جیسیکا نے گرین سگنل دیا۔ اگلے ہی پل رہبر نے گھر کی بیل بجائی اور پھر برق رفتاری دکھاتے ہوئے دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہنستے ہوئے بھاگ کر دونوں ایک گاڑی کے پیچھے آ کر چھپ گئے۔ مزہ آیا نا، جیسیکا نے پھولتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ ہاں شاید، اس نے بھی سانس نارمل کرتے ہوئے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ بچپن کی یادیں دہرانے میں مزہ آتا ہی ہے، وہ چہک کر بولی۔ لیکن اگر کوئی پکڑ لیتا تو؟ رہبر نے الٹا سوال اٹھایا۔ پکڑا تو نہیں نا، اس نے بھی الٹا سوال کیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اور جو نہیں ہوا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہوتے، سمجھے؟ جیسیکا نے کہتے ہوئے بے تکلفی سے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے مزید ایسی پٹانگ بچوں والی حرکات کی۔ کئی مرتبہ لندن کی سنسان سڑکیں ان کے بھرپور قہقہوں سے گونجی جنہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں چند گھنٹوں قبل ملنے والے 2 اجنبی تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں برسوں سے ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ تمہیں گانا گانا آتا ہے؟ جیسیکا نے چلتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ دونوں قدم سے قدم ملا کر درمیانی رفتار سے ایک گلی سے گزر رہے تھے جہاں باقی سب جگہوں کی طرح اسٹریٹ لائٹس آن تھیں۔ نہیں، مختصر جواب ملا۔ مجھے آتا ہے، چلو مل کر گاتے ہیں، وہ پرجوش سے بولی۔ نہیں بھائی، میری آواز بہت بے سری ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ ارے تو یہاں کون سے ججز بیٹھے ہیں، میں ہی تو ہوں، چلو اب کچھ سناؤ جلدی سے۔ اب وہ رخ اس کی جانب کر کے الٹے قدم اٹھا کر چلتی باقاعدہ فرمائش کرنے لگی۔ میری پھٹی ہوئی آواز سن کر پورا لندن نیند سے جاگ جائے گا، اس لیے رہنے دو،
اس نے پھر ہوشیاری سے انکار کیا۔ اچھا چلو میں سناؤں، اس نے ایک جگہ رکتے ہوئے پیشکش کی۔ ضرور، وہ رضامند ہوا تو اس نے گانے کے لیے گلا کھنکھارا۔ لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے سے۔ وہ گاتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر اسٹریٹ لائٹ کے پول کے پاس آ گئی تھی اور اب دونوں ہاتھوں سے پول پکڑے اس پر جھولتے ہوئے گا رہی تھی، جسے رہبر ایک طرف خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا اور اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ اس کی آواز بے حد خوبصورت اور سریلی تھی۔ ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے، پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے سے۔ وہ آس پاس سے بیگانی ہو کر جھومتے ہوئے پورے انہماک سے گا رہی تھی، گویا صرف گا نہیں رہی ہو بلکہ واقعی یہ آخری موقع ہو، اس سے بھرپور طریقے سے جینا چاہتی ہو، جبکہ رہبر بھی اب تک اس پر سے نظر و سماعت نہیں ہٹا پایا تھا۔ پاس آئیے کہ ہم نہیں آئیں گے بار بار، باہیں گلے میں ڈال کے ہم رولے زار زار، آنکھوں سے پھر یہ پیار کی برسات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے سے۔ اسی سریلے انداز میں پول پر جھولتے ہوئے اس نے گانا مکمل کیا تو رہبر نے بے ساختہ تالیاں بجا کر اسے سراہا۔ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ واو، امیزنگ، کتنی خوبصورت آواز ہے تمہاری، زبردست۔ وہ دل سے تعریف کرتا اس کی جانب آیا۔ تھینک یو، اس نے کہتے ہوئے سر خم کیا۔ چل اب تم کچھ گا کر سناؤ۔ وہ پھر سے اسی بات پر آ گئی۔ یار مجھے سچ میں گانا نہیں آتا، اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اچھا چلو تو پھر ڈانس کر کے دکھا دو، اس نے نئی فرمائش کی۔ کیا؟ وہ مزید حیران ہوا۔ ہاں، اب یا تو گانا گا کر سناؤ یا پھر ڈانس کر کے دکھاؤ۔ اس نے راہیں تنگ کی۔ اور اگر میں یہ دونوں کام نہ کروں تو؟ اس نے جاننا چاہا۔ تو پھر، اس نے کہتے ہوئے متلاشی نظروں سے روڈ پر یہاں وہاں کچھ ڈھونڈا اور مطلوبہ چیز مل جانے پر اسے جھک کر اٹھا لیا۔ تو پھر میں یہ پتھر مار کر تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے ایک درمیانی سائز کا پتھر اٹھا کر دھمکی دی۔ اچھا چلو پھر مارو، آئی ایم ریڈی۔ وہ ڈرنے کے بجائے محظوظ ہو کر اطمینان سے بولا۔ جیسیکا نے اپنا کہاں سچ کر دکھانے کے لیے وہ پتھر کھینچ کر اسے مارا، جس سے بچنے کے لیے وہ بر وقت جھک گیا، مگر وہ پتھر ایک گھر کے دروازے پر جا لگا، جس سے سناٹے میں زوردار آواز پیدا ہوئی۔ جیسیکا نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس سے قبل کہ مالک مکان باہر آ کر ان دونوں کی خبر لیتا، رہبر برق رفتاری سے جیسیکا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے ہوئے ایک دوسری گلی میں گھس گیا، اور عین اسی پل گھر کا دروازہ کھلا جہاں سے ایک خرناٹ قسم کی انگریز عورت باہر آئی، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ یہ دونوں بھی جو دیوار کے اوٹ سے جھانک کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، سکھ کی سانس لیتے ہوئے پیچھے ہوئے۔ اوہ، بچ گئے، ورنہ تم نے تو مروا ہی دیا تھا آج۔ جیسیکا نے گہری سانس لی۔ کیا میں نے؟ مگر پتھر تم نے مارا تھا، اس نے حیرت سے دھیان دلایا۔ ہاں، لیکن تمہارے جھکنے کی وجہ سے دروازے پر لگا نا، اس نے ہوشیاری سے سارا الزام رہبر کے سر ڈالا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا پتھر مارنے کے لیے؟ رہبر نے اسے ٹوکتے ہوئے سر پر چپت لگائی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بگڑی اور اگلے ہی پل جوابی چپت اس کے سر پہ لگانے کے لیے آگے بڑھی، جس سے بچنے کے لیے وہ اسے زج کرتا ہنستے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ بھی ہنس کر بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئی،
جس کے نتیجے میں سنسان گلیاں پھر ان کی جاندار قہقہوں سے گونج اٹھیں۔ یوں ہی ایک دوسرے کو دل کا حال سناتے، ہنستے گاتے کھلکھلاتے اب دونوں میٹرو اسٹیشن پر لائن سے لگی کرسیوں میں سے دو پر بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں بھی ان کے اور سناٹے کے سوا دور دور تک اور کوئی نہیں تھا۔ پتہ ہے، کچھ دیر پہلے تک مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ مگر اب لگ رہا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور ایسا صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے جیسیکا، تھینکس۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے اپنی حالت بیان کرنے لگا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک تو تمہاری زندگی میں پہلے بھی سب تھا، میں نے بس تمہاری آنکھوں پر سے مایوسی کی وہ پٹی کھولی ہے جس کی وجہ سے تمہیں امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا گیا۔ پتہ ہے، تم ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، اس نے گمگین انداز میں کہتے ہوئے بے سخت جیسیکا کے چہرے پر آئی ایک لٹ نرمی سے پیچھے کی۔ اس لمس کے نتیجے میں اس کے پورے وجود میں پرکیف سی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ رہبر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کی گرفت میں آ کر جیسیکا بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکی، اور بے اختیاری کے عالم میں اس کے مزید قریب ہوئی۔ دونوں اب اتنے نزدیک تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش بآسانی محسوس کر پا رہے تھے، مگر اس سے قبل کہ یہ فاصلہ مزید سمٹتا اور کوئی گستاخی ہوتی، عین اسی وقت ٹرین پلیٹ فارم پر آ گئی، جس کے بعد دونوں کا ارتکاز ٹوٹا اور وہ دونوں یکدم نظریں چراتے ہوئے الگ ہو گئے۔ میری ٹرین آ گئی، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی اپنی جگہ پر سے اٹھا، پھر بنا مزید کوئی بات چیت کیے وہ آگے بڑھ گئی۔ جیسیکا، رہبر کی پکار پر اس کے قدم تھمے اور وہ رک کر پلٹی۔ تبھی پیچھے ٹرین کا دروازہ کھلا۔ پھر کب ملو گی؟ اس نے ایک آس سے پوچھا۔ اس کی بات پر بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کے وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے جذبات تھے جن کی ترجمانی مشکل تھی۔ پتہ نہیں، اس نے ادھورے سے جواب دیا اور پھر جلدی سے اپنا رخ موڑ کر تیز قدم بڑھاتی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ اب وہ ٹرین کے اندر کھڑی تھی، جبکہ رہبر اس سے کافی فاصلے پر دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے جوں کا توں کھڑا یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی لگ رہا تھا کہ دونوں کی آنکھیں ہم کلام تھیں، اور تبھی اس گفتگو کے درمیان ٹرین کا بند ہوتا دروازہ آ گیا، جس کے چند لمحوں بعد ٹرین بھی دوبارہ حرکت میں آتے ہوئے اسے یہاں سے دور لے گئی، جسے وہ وہیں کھڑا دور جاتا دیکھتا رہا۔ دوسری جانب جیسیکا نے چپکے سے اپنے وہ آنسو صاف کیے جو بہت ضبط کے باوجود بھی چھلک پڑے تھے۔ ختم ہونے کو ہے اب سفر، شاید پھر ملیں گے ہم کبھی، مگر شاید۔ جان ایلیا۔ اگلی صبح رہبر کو کچھ زیادہ ہی پیاری لگی، اور اس کی وجہ شاید رات کی وہ ملاقات تھی جس نے اسے مایوسی کے دلدل میں دھنسنے سے بچایا تھا۔ پچھلے ایک سال میں اس نے اپنی ایکس کے ساتھ اتنا اچھا محسوس نہیں کیا تھا جتنا جیسیکا کے ساتھ بس ایک رات، بلکہ نہیں، بس چند گھنٹوں میں سے محسوس ہوا تھا۔ فریش ہو کر وہ خوب اچھے سے تیار ہو کے پہلے جاب پر گیا، جہاں اس کے کولیگز نے بھی اس کی خوش مزاجی کو خاصا محسوس کیا، اور پھر جاب سے فری ہونے کے بعد اس کا رخ جیسیکا کے ہاسٹل کی جانب تھا، کیونکہ وہ پھر اسے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا۔ جیسیکا کے بتائے ہوئے ہاسٹل میں پہنچ کر وہ سیدھا ریسیپشن پر آیا، جہاں ایک انگریز لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گڈ ایوننگ میم، کیا آپ پلیز مس جیسیکا کو بلا دیں گی؟ اس نے انگریزی زبان میں مہذب طریقے سے گزارش کی۔ اس کی بات پر لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا، جو کہ رہبر کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ آپ کون؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ میں رہبر ابراہیم ہوں، جیسیکا کا فرینڈ، اس نے تعارف دیا۔ لیکن جیسیکا کی تو آج صبح ہی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے تعصب سے اطلاع دی، جو کسی بم کے مانند اس کے سر پر گری اور اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا؟ وہ بمشکل بے یقینی کے عالم میں بس اتنا ہی بول پایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے، مگر یہ حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ لیکن کیسے؟ کل تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ اس کے دل میں سوراخ تھا، اور اسی وجہ سے صبح اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے متوازن انداز میں مزید وضاحت کی۔ یہ بیماری والا انکشاف اس کے لیے بھی نیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ مگر طبیعت بگڑنے سے پہلے اس نے یہ لیٹر دیا تھا مجھے، اور کہا تھا کہ اگر کوئی رہبر ابراہیم اس کا پوچھنے آئے تو یہ اسے دے دوں۔ لڑکی نے دراز میں سے ایک تہہ شدہ سفید کاغذ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ رہبر نے بمشکل کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما، مگر اسے کھولنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پایا، اس لیے مٹھی میں دبا لیا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ اس نے دکھی دل کے ساتھ آہستہ سے استفسار کیا۔ بجھے دل اور بھاری قدموں کے ساتھ رہبر قبرستان میں داخل ہوا،
جہاں سے دوبارہ جینا سکھانے والی خود موت کی آغوش میں سو چکی تھی۔ تا حد نگاہ نظر آتی ترتیب سے بنی ہر قبر پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ قبر پر لکھے نام اور تاریخ وفات پڑھتے ہوئے بلاخر وہ اس قبر پہ آ کے رک گیا جس پر جیسیکا لکھا ہوا تھا اور اس پر سفید تازے پھول رکھے ہوئے تھے۔ وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں بھی نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جیسیکا، وہ قبر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ جتنی ہمت خودکشی کرنے کے لیے جٹاتے ہو، اگر اس کی آدھی مصیبتوں کا سامنا کرنے میں دکھا دو تو خودکشی کی نوبت ہی نہ آئے مسٹر بہادر۔ اس کے ذہن میں جیسیکا کی آواز گونجی۔ وہ اس کی بزدلی پر طنز مارنے کے لیے اسے مسٹر بہادر کہتی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ دونوں ایک ساتھ ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے آپس میں اچھے دوست بن گئے تھے، اور اب یہ کیا ہو گیا تھا؟ جیسیکا، پھر کب ملو گی؟ اس سے کل رات پوچھا گیا اپنا سوال یاد آیا۔ پتہ نہیں۔ اور پھر اس کا ادھورا سا جواب یاد آنے پر وہ سمجھ گیا کہ شاید وہ جانتی تھی کہ اب دوبارہ ملاقات ممکن نہیں تھی۔ تبھی سے جیسیکا کے لیٹر کا خیال آیا جو ابھی تک اس کی بند مٹھی میں تھا، اور وہ اسے پڑھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے لیٹر کھول کر نظروں کے سامنے کیا اور اسے پڑھنے لگا۔ مسٹر بہادر، اگر تم میرا یہ لیٹر پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں۔ یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں اور ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے ہارٹ پرابلم ہے، کیونکہ مجھے خود اداس رہنا یا دوسروں کو اداس کرنا بالکل پسند نہیں۔ میرا یہ مرض ایسا تھا کہ اس کا علاج بہت مہنگا تھا، مگر مجھے اپنی بیماری سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ مرنا تو ایک دن ہے، بیماری اور حادثے تو بس ایک ذریعہ ہوتے ہیں ہمیں موت سے ملانے کا، اس لیے ان سے کیا شکوہ۔ سب یوں ہی چل رہا تھا کہ ایک رات اچانک مجھے بہت بے چینی ہو گئی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ جیسیکا باہر چلو، جس کے آگے مجبور ہو کر میں اتنی رات کو چھپتے چھپاتے باہر نکل آئی، اور خود بخود ہی میرے قدم اس برج کی طرف اٹھنے لگے جہاں تم جان دینے آئے تھے۔ جب میں نے تمہیں وہاں دیکھا تو مجھے کافی تعجب ہوا، اور پھر میں سمجھ گئی کہ ضرور تم کسی بات سے ہرٹ ہو کر سوسائڈ کرنے لگے ہو، لیکن پھر تمہارا ڈر دیکھ کر مجھے اتنی ہنسی آئی نا کہ میں بتا نہیں سکتی مسٹر بہادر۔ پھر میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی اور تھینک گاڈ کہ تھوڑی سی بحث کے بعد تم سمجھ گئے۔ اور ہاں، ایک مزے کی بات اور بتاؤں، وہ جو 2 چٹس میں نے اپنے ہاتھ میں لکھ کر پکڑی تھی نا، ان دونوں پر سیم ہی لکھا تھا، مطلب اگر تم میرے لیفٹ ہینڈ والی چٹ سلیکٹ کرتے تو اس پر بھی یہی لکھا ملتا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو چیٹنگ ہے، تو بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ گاڈ کا میسج تھا، کیونکہ گاڈ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اداس ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ وہ کبھی ہمیں اداس یا مایوس ہونے کا نہیں کہتا۔ اور دیکھو، گاڈ کی بات مان کر تمہاری لائف اچھی ہو گئی نا، اور مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرا دل کیوں مجھے تم تک کھینچ کر لایا، کیونکہ گاڈ تمہیں بچانا چاہتا تھا، اور یہ کام اس نے مجھ سے کروایا۔ اور جب میں ٹرین میں جا رہی تھی تب پتہ نہیں کیوں مگر مجھے فیلنگ آئی کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے شاید اب گاڈ مجھے جلد اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ یہ سوچ کر میں تھوڑی سیڈ ہو گئی تھی، کیونکہ میرا کبھی کوئی دوست نہیں بنا تھا، اور تمہاری دوستی اچھی لگی تھی مجھے۔ پھر جب میں ہاسٹل واپس آئی تب مجھے لگا کہ شاید ہم دوبارہ مل نہیں سکیں گے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو، زندگی کے جس سمندر کو تم ٹکرا رہے ہو، میں اس کی بوند بوند کو ترس رہی تھی، اور وہ زندگی قطرہ قطرہ کر کے ختم ہو رہی تھی مجھ میں سے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو، کیا پتہ کوئی دوسرا اس کے لیے ترس رہا ہو، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، گھر، رشتے، دوست، اور شاید زندگی بھی۔ اسی لیے لیٹر لکھ کر تمہارے نام چھوڑ رہی ہوں، جب یہ تمہیں مل جائے تو اسے پڑھ کر پھاڑ دینا، سینے سے لا کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہماری اس پہلی اور آخری ملاقات کا قرض اتارنا چاہو تو پلیز دوبارہ اس مایوسی کی طرف مت جانا، بلکہ کسی مایوس ہوتے ہوئے کو امید کی طرف واپس لینا۔ یہ میرے لیے تمہاری طرف سے تحفہ ہوگا۔ گڈ بائے، جیسیکا۔ جیسیکا کی تحریر یہاں ختم ہو چکی تھی اور رہبر کے آنسو جاری ہو چکے تھے جو اس کاغذ پہ گر کر اس کے لفظوں کو چوم رہے تھے۔ اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے اس خط کو سینے سے لگایا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا جبکہ آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ بے ساختہ ماتھا اس کی قبر پر ٹکائے بلک بلک کر رو پڑا۔ 1 ماہ بعد، رات ہونے کے باعث اب لندن کی گلیاں کافی حد تک سنسان ہو چکی تھیں، اور اس سناٹے سے یکسر بے خبر دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے چلتا رہبر پھر سے دریا کے اوپر بنے برج پر پہنچ چکا تھا، جہاں روز رات کو تھوڑی دیر کے لیے آنا اس کے معمول کا لازمی حصہ تھا، کیونکہ اسے یہاں بنی کچھ مختصر لیکن پر اثر یادوں کو خیالوں میں بار بار جینا اچھا لگتا تھا۔
ابھی وہ جیسیکا کے خیالوں میں گم، لبوں پر مبہم مسکراہٹ لیے وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک لڑکی برج کی باؤنڈری پر چڑھ کر کھڑی ہے، جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا اور اسے لمحہ لگا تھا اس کے ارادے بھانپنے میں۔ اس سے قبل کی لڑکی نیچے کودتی، اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اسے واپس پیچھے کھینچ لیا۔ وہ لڑکی بھی سٹ پڑا گئی۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ وہ اس پر برہم ہوا۔ پاگل پن نہیں، آخری راستہ ہے یہ، درد سے نجات پانے کا۔ وہ غصے بھرے دکھ سے بولی، کیا درد ہے تمہارا؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ اس نے طنزی انداز میں جاننا چاہا۔ اس کی بات پر پہلے اس لڑکی نے نظر اٹھا کر چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں جس لڑکی سے پیار کرتی تھی وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ پتہ تھا مجھے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بڑبڑایا۔ تو اتنی سی بات کے لیے تم مرنے چلی آئی؟ اس نے بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اگلا سوال کیا، تو وہ چونک کر اسے یوں دیکھنے لگی گویا دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اتنی سی بات؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ تمہارے لیے ہوگی اتنی سی بات، میری تو زندگی ہی ختم ہو گئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی رائے سے سخت بدمزہ ہوئی ہے۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے موضوع سے ہٹ کر سوال کیا۔ آمنہ، مختصر جواب ملا۔ اوہ، مطلب مسلم ہو؟ یہاں کب سے اور کیوں ہو؟ پچھلے 1 سال سے، پڑھائی کے لیے آئے ہوں۔ گڈ، اور فیملی میں کون کون ہے؟ امی، ابو، دادا دادی، بھائی بھابھی اور میں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ جب یہ اطلاع تمہارے گھر پہنچے گی کہ تم نے ایک لڑکے کے لیے اپنی جان دے دی تو تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ رہبر نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ نظریں چراتے ہوئے لاجواب ہو گئی۔ تمہاری ماں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں پال کر تکلیف سہ کر اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم جوان ہو کر محض ایک بے وفا لڑکے کے پیچھے اپنی جان دے دو۔ تمہارے باپ نے بچپن سے لے کر تمہارے سارے ناز نخرے اور خرچے اس لیے نہیں اٹھائے تھے کہ صرف لڑکے کے چلے جانے سے تم ٹوٹ جاؤ۔ وہ مزید بولا، میں پیار کرتی تھی اس سے، مگر اس نے قدر نہیں کی میرے پیار کی اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا۔ مجھے نہیں برداشت ہو رہا ہے یہ دکھ۔ اس نے تڑپ کر دفاع کرنا چاہا۔ تمہارے گھر والے بھی پیار کرتے ہیں تم سے، اور تم ان کی پیار کی قدر نہ کرتے ہوئے زندگی کو چھوڑ کر موت کے آغوش میں جا رہی ہو، تو یہ دکھ وہ لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس نے بھی ترکی بترکی اسی کی بات لوٹائی تو وہ لاجواب ہو گئی۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں آپ غلطی سے کسی غلط ہم سفر کے ساتھ چل پڑے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس غلط شخص کی وجہ سے اپنا سفر ختم کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس غلط شخص سے جان چھوٹ گئی اور آپ کا مزید سفر برباد ہونے سے بچ گیا۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے پھر سے گویا ہوا۔ جواباً وہ ہنوز خاموش ہی رہی، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور لاجواب کرنے کا یہ ہنر جیسیکا دے گئی تھی اسے، جسے اچھی طرح استعمال کرتے ہوئے اس نے اب دوسرے لوگوں کو وہ بیوقوفی کرنے سے روکنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا جو بیوقوفی کبھی وہ خود کرنے چلا تھا۔ جیسیکا اپنے نام کی طرح خدا کی رحمت بن کر آئی تھی اسے بچانے، راستہ دکھانے، اور چلے جانے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اسی میں کہیں رہ گئی تھی، جو کہ اب واقعی دوسروں کے لیے درست سمت کا تعین کرنے والا رہبر بن گیا تھا۔